اس کو ایڈجسٹ کر دیں ہیں آواز ٹھیک ہے. تھوڑا اور قریب کرنا. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بچوں کو سامنے سے ہٹا دے ذرا. آپ لوگ آگے آ جاؤ. بچوں کو پیچھے کرو ذرا. یہ بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے. آج اس مبارک اجلاس میں ہم بیس آف اساس ایمانیات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی چیز کی اساس نہیں، بیس نہیں، تو عمارت کا تصور ہی محال اور ناممکن ہے. تو بیس آف فیتھس اور اساس ایمانیات توحید ہے، جسے ہندی میں اور سنسکرت میں ایکیشور واد کہتے ہیں. اگر یہ چیز انسان کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں امن نہیں ہے اور آخرت میں بھی امن نہیں ہے. اور وہ تمام کتابیں جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، ہزاروں تحریفات کے باوجود کہیں نہ کہیں توحید اور ایکیشور واد کی روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اس میں ایکیشور واد اور توحید کا تصور نہ ہو. جی، گیتا جو ہمارے برادران وطن کے نزدیک ایک مقدس کتاب ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ویدوں کا رس ہے، تمام ویدوں کا خلاصہ ہے.
یہی وجہ ہے کہ کورٹس وغیرہ میں جب حلف لیا جاتا ہے تو اسی گیتا کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھلوائی جاتی ہے، کسی اور کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھلائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ کتاب بہت ہی مقدس ہے۔ لیکن طرفہ تماشا کہ یہ کتاب چونکہ سنسکرت میں ہے اور اکثریت اس زبان سے ناواقف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ ٹفسٹ لینگویج آف دا ورلڈ ہے، جی 10 زبانیں ایک طرف اور ایک زبان ایک طرف، سنسکرت پوری عمر لگ جاتی ہے اس زبان کو سمجھنے میں، اور اس کا گرامر انتہائی سسٹمیٹک ہے۔ اور میں نے اس پر 2 کتابیں لکھی ہیں، سنسکرت اردو گرامر، یہ بہت ہی تفصیلی ہے، 570 صفحات سے زائد، اور ایک اوسنس کی سیکھیں جو اس کتاب کو سمجھنے کا بیس ہے، بنیاد ہے، اور شاید دنیا کی یہ پہلی کتاب ہے جو اردو میں لکھی گئی ہے، اور الحمدللہ اہل علم کے نزدیک یہ کتاب بہت ہی معتبر، مستند اور قابل اعتماد مانی جا رہی ہے۔ چونکہ اس زبان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں، لہذا ایک صاف چیز کو شارحین نے غلط انداز سے پیش کر کے جس اشلوک میں ایکیشور واد کا تصور موجود ہے اور صاف طور سے توحید کا بیان ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، آدمی کو سوئچ آف کر لو اپنی موبائلیں۔ انہوں نے گھما پھرا کر کے اس کو ایک دوسرا رخ دے دیا ہے، یعنی حق کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے۔ مثلا ایک شلوک دیکھیں، گیتا کا شلوک ہے، میا تتمیدم سروم جگدویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم تیش ووستھتہ۔ جی میا میرے ذریعے، کہ گردان بھی عجیب ہے، اہم مام ما، میا مہم میں، مت مم میں مئی، 10 اور ہر ایک کی 3 حالتیں، 10 × 30، یعنی انا کی 30 حالتیں ہیں۔ کون یاد کر پائے گا؟ ہمارے یہاں تو انا اور نہنو خالی ہے، بس میں اور ہم ہے، یہاں 30 حالتیں ہیں اس کی، کون یاد کرے؟ میا میرے دوارا، میرے ذریعے، تت اور تتم، کہتے ہیں ماں لگ جائے تو نپنسک بن جاتا ہے، یعنی نیوٹر جینڈر بن جاتا ہے، تتم۔ جیسے پستک ہے نا، تو یہ چونکہ نیوٹر ہے، یہ مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں ہے، میسکولین بھی نہیں، فیمینین بھی نہیں، نیوٹر ہے، تو پستکم، پستکے، پستکانی، ایک پستک یعنی ایک کتاب، 2 کتاب کی کتاب۔ جیسے عربی میں واحد اور تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، ایسے ہی سنسکرت میں بھی ہے، واحد تثنیہ جمع، پستکم۔ تو میا تتم، تتم میرے دوارا گھرا ہوا ہے یہ پورا جگت، یہ پوری کائنات۔ میا تت ادم من، یہ تتم گھرا ہوا ہے یہ پورا جگت، جگدب یہ جگت گھرا ہوا ہے، ابیکت مورتینا، اور میں ابیکت شخصیت ہوں، مورتی مانے شخصیت، اور ابیکت مانے جو دکھائی نہ دے، انسین ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ویکتی کا مطلب جو دکھائی دے، جیسے کہا جائے عجیب ویکتی ہیں آپ، گویا کہ آپ دکھائی دے رہے ہیں، اور ابیکت جو دکھائی نہ دے، گویا کہ یہ ایشور اللہ کی جو شخصیت نہ کہیں، اللہ کی ذات ہے، وہ ابیکت ہے، اور مورتی مانے شخصیت، تو ابیکت شخصیت ہے، انسین، اسے دنیا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جی
یہاں تک کہ ہمارے نبی معراج میں گئے، آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید میں لائے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار. جی، اور جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ بولتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. اب یہاں غیب ذاتی اور غیب عطائی کہا جاتا ہے کہ نبی کو غیب عطائی. ارے بے وقوف کہیں کہ تیرا یہ قول بالکل ریڈیکیولس ہے. نبی کو عطا، ارے انسان کو جو کچھ دیا گیا اس کا ذاتی کہاں ہے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا جائے انسان کے بارے میں؟ جو دیا گیا وہ سب عطائی ہے. پھر ذاتی اور عطائی کی تقسیم بھی ریڈیکیولس ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے. دی عطائی کا کوئی مطلب، ذاتی کا کوئی مطلب ہی نہیں. جو کچھ دیا گیا ہے وہ سب عطا ہے. لہذا کسی انسان کے بارے میں، نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ذاتی ہے عطائی، ریڈیکیولس، بے بنیاد بات ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب ذاتی، غیب علم ذاتی نہیں تھا، غیب علم عطائی تھا، اٹ از ٹوٹلی ریڈیکیولس. جی، جو کچھ ہے سب عطا ہے. ذاتی عطا ہے تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم بالکل بیکار، بنیاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوہ طور پر، گئے، وقت مقرر تھا، پڑھ لیتے ہیں، بہت دقیق باتیں ہیں، سانس روک کر سنے تو کچھ سمجھ میں آئے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. عجیب و غریب آیت ہے. وقت متعینہ پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کلام کر رہا ہے موسیٰ سے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، معلوم ہے آپ کو، بہت بڑا نبی ہے موسیٰ. اسی وجہ سے بار بار جب حوالہ دیا جاتا ہے تو لو بدا لکم موسیٰ، عیسیٰ نہیں، ابراہیم نہیں، کوئی بھی نہیں، موسیٰ. یہ انبیاء بنی اسرائیل کا بہت معزز نبی، بہت بڑا عالم ہے. جی، تو بات کرتے کرتے ان کو پیار آیا اور ایک مطالبہ کر بیٹھے، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. چونکہ اللہ کا معزز نبی ہے، لہذا اللہ کا یہ کہنا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، میرے نبی کی دل شکنی نہ ہو. دیکھیے کیا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس سے کلام کر رہا ہے. لن ترانی کہنے کے بعد تسلی کے لیے بولتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے. وجہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، یہ تسلی ہے. تم کیا دیکھو گے؟ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. یہ تسلی ہے. یہ ڈائریکٹ لن ترانی کہہ دیا گیا نا، نہیں دیکھ، ہرگز نہیں، لا نہیں، لن نیو، تم نہیں دیکھ سکتے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اس حصے کے اوپر ڈالی. تجلی کسے کہتے معلوم ہے؟ تجلی، ظہور اور تجلی میں فرق ہے. ظہور کہتے ہیں کہ کوئی چیز مکمل طور پر ظاہر ہو، اسے آپ مکمل دیکھ رہے ہیں، دیٹ از کال ظہور. اور تجلی کسے کہتے ہیں؟ ظہور بعض الشیء، کسی چیز کا کوئی چھوٹا ٹکڑا دکھا دیا جائے، دیٹ از کال تجلی. جی، یہ تجلی اور ظہور میں فرق ہے. ظہور و بعض الشیء، بعض چیز کا ظہور، شے کے بعض کا ظہور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، یعنی تجلی کا بعض ڈالا، ظہور کا بعض حصہ ڈالا. فجعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوا. دکا کا مطلب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ناقۃ دکا. یہ دنیا کی عجیب و غریب بک ہے کہ اس کا ہر لفظ محاورات عرب سے متعلق ہے.
محاورہ ہے. دکا کا مطلب ناقتن دکا کہتے ہیں اذا کانت الناقۃ مستویۃ السنام علی ظہرها. یہ دیکھیں یہ اونٹنی ہے، اونٹنی، یہ اونٹنی کا سنام، اس کا وہ کوہان ہے، کوہان ایسے ابھرا ہوا. عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جبل کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کے بعد دکا کا تذکرہ کر رہا ہے. گویا کہ یہ دکا جو ہے اس اونٹنی کی طرح ہے جس کی کوہان اس کی پیٹھ کے برابر ہو گئی ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنی تجلی پہاڑ کے اس حصے پر ڈالی تو پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا. جی ناقۃ دکا اذا کانت الناقۃ مستویۃ السنام علی ظہرها، دب گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، مرے نہیں، موت نہیں، سائقہ تو مر جانا بھی ہوتا ہے، لیکن افاقہ یہ قرینہ ہے کہ وہ صرف بے ہوش ہوئے تھے. افاقہ، جب افاقہ تو کہہ رہے سبحانک تو پاک ہے. کیوں سبحانک اس وجہ سے لایا گیا کہ میرے رب تو پاک ہے اس بات سے کہ تجھے دنیا میں دیکھا جا سکے، دنیا میں تجھے نہیں دیکھا جا سکے. تب تو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا مطالبہ غلط تھا کہ تجھے دنیا میں دیکھوں. اور تیسرے وانا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں دنیا کا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ تو طے ہے. ہاں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو ابیکٹ ہے. میا تتم ادم، ادم مانے یہ دس گھرا ہوا ہے یہ پورا جگت. میا تتم ادم سروم جگت، تمام کی تمام کائنات، ہول یونیورس یہ گھری ہوئی ہے مجھ ابیکٹ شخصیت سے، انسین شخصیت سے. لا تدرک الابصار، دیکھے دیکھا نہیں جا سکتا. مت ستھانی، مت مت مانے مجھ سے، مجھ سے یہ ساری بھوت ہیں، بھوت کے معنی چیزیں، اشیاء، بھوتم بھوت بھوتان، یہ ساری اشیاء مجھ سے ہیں. نہ چاہم، نہ مانے نہیں، چا مانے اور، نہ چاہم، نہ مانے نہیں، چا مانے اور، اہم مانے تو، اور میں نہیں تیشو اوستھت ہوں. کڑکڑ میں کہاں ہے جب کہہ رہا ہے وہ کہ ساری اشیاء کائنات کے مجھ سے، میں ان میں نہیں ہوں. تیشو، تیشو من ان میں، جیسے سہ تو تے تم تو تان تین تابھیام تے تسمے تابھیام تے بے تسمات تابھیام تے بے تس تیو تیشام تسمین تیو تیشو. تیشو من ان اشیاء میں، ان اشیاء میں سے کسی میں نہیں ہوں. تو کڑکڑ میں کہاں ہے؟ تب اس کو گھوما پھرا کر کے لوگوں نے کہا کڑکڑ میں ہے. گیتا کے شلوک کے خلاف ہے، اور چونکہ وہ محیط ہے، محیط محات میں نہیں آ سکتا. ایک تو اور ہے. دوسرا ابیکٹ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو دیکھا نہ جا سکے اس کی مورتی، اس کو اس کا تمثال، اس کا عکس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تصور سے پرے ہے، وہ ما فوق الادراک ہے. احد، احد فی ذاتہ، احد فی صفاتہ، احد فی افعالہ. جی لا نظیر لہ ولا شبیہ لہ، اللہ ولا کفو لہ. ایک نکتہ بتاؤں، سمجھ سکو تو سمجھو. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی اس جملے کو 6 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. فی ست احتمالات، اس کو 6 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ. لیکن یہ جو جملہ ہے اللہ جو بیان فرمانا چاہ رہا ہے اسی جملے سے ادا ہوگا. کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، یہ تنزیہ ہوئی، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے لیے کفو ہے. یہ مفہوم اسی جملے سے ادا ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤں، لیس عندنا فی اللغت العربیۃ کلمۃ فی آخرها واء ما قبلها، واء لازمۃ ما قبلها ضمۃ. پوری عربی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس لفظ کے آخر میں واو لازمہ ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. پوری زبان میں اللہ، یہ واحد لفظ ہے، یہ واحد لفظ ہے. حضوہ میں وہ واو جو ہے نا الف سے بدلا ہوا ہے وہ، اور یہ واو لازمہ ہے. تو کفون
کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے آخر میں واو لازمہ ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. پوری عربی زبان میں کوئی دوسرا ورڈ ہے ہی نہیں. فجیء بکلمۃ لیس لہا نظیر لمن لیس لہ نظیر. ایسا کلمہ لایا گیا اللہ کے لیے کہ کسی زبان میں جیسا کلمہ نہیں ایسی ذات کے لیے جس کی کوئی نظیر نہیں. اس کلمے کی کوئی نظیر نہیں پوری عربی زبان میں. اس ذات کے لیے کلمہ لایا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَجِيءَ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ. ایک بے نظیر کلمہ ایک بے نظیر ذات کے لیے اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو جب اس کے برابر کوئی ہے یہ نہیں ہے تو وہ کائنات کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ ایک تو وہ کائنات کے باہر ہے, گھرا ہوا, جو چیز گھیرے ہوئے ہو. اب یہ لائک دیٹ, اب یہ محیط ہے, تتم ہے, گھیرے ہوئے میرے ہاتھ کو. تو یہ جو گھیرے ہوئے یہ محیط ہے اور یہ جو ہے محاط ہے. دائرہ جنہوں نے پڑھا ہے, دائرہ جانتے ہیں نا, وہ جو دائرہ کھینچا جاتا ہے اسے, وہ بیچ میں پوائنٹ رکھتے ہیں, پوائنٹ سے اور پھر اس کے بعد ایک سرکل کھینچتے ہیں, دیٹ از کالڈ سرکمفرنس. اس کے بعد یہ جو لمبی لائن ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ڈائمیٹر, ہاف لائن از کالڈ ریڈیس. تو یہ جو سرکمفرنس ہے, اگر یہ سرکمفرنس نہ ہو تو دائرہ کیسے بنے گا؟ جی سرکمفرنس بولتے ہیں. تو جو گھیرے ہوئے ہو وہ گھری ہوئی چیز میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو تتم ہے وہ, اور ابیکٹ ہے, اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اور جو چیز ان سین ہو اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ محال ہے وہ. اور کہتا ہے وہ ساری چیزیں مجھ سے, مت مانے مجھ سے, میں ان میں نہیں ہوں. تیشو, ان میں میں استھت نہیں ہوں. تیشا وستھتہ, میں ان میں استھت نہیں ہوں. تو استھت کیسے ہو؟ ایک یہ, اور دوسرے اہم سروس پربھوః مت سروم پرورتتے اتی متو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. یہ بھی گیتا کا ایک شلوک ہے. کہتا ہے کہ اہم سروس, یہ اس سے جو لگتا ہے نا, یہ کا معنی دیتا ہے. جیسے انگلش میں آف لگتا ہے, بینک آف انڈیا, اور جیسے ایس لگا کر اپوسٹروفی لگاتے ہیں, جیسے زید's بک, زید کی کتاب, تو اس سے جب لگاتے تو کا معنی دیتا ہے. جیسے رامسیہ پستکم, عبداللہ پستکم, عبداللہ کی کتاب, تو رامسیہ پستکم, رام کی کتاب, ایسا. تو سروس سے کائنات کی, اس کائنات, اہم سروس سے, اہم مانے میں تمام کا, اہم سروس سے پربھوః, کا مطلب ہوتا ہے کاز. تو میں ساری چیزوں کا پربھو ہوں. پربھو کا مطلب ہوتا ہے کاز آف آل دیٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کی علت ہوں, کاز ہوں, سبب ہوں میں, سبب. سمجھ گئے؟ سمجھ. اب کہتے ہیں اللہ کے پہلے کیا تھا؟ ارے بے وقوف, جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کاز ہوں, کاز آف دا کازز ہوں, تو مجھ سے پہلے کاز کہاں ہے؟ جی کہتے ہیں اللہ کے پہلے کیا تھا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بےہودہ سوال ہے. اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایک دلیل دیتا ہوں میں. پہلے معنی ہوتے ہیں کہ لفظ ہوتے ہیں؟ پہلے معنی ہوتا ہے, پہلے لڑکا پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کا نام رکھا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے نام رکھ دیتے, پتہ ہی نہیں لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. تو پہلے معنی ہوتا ہے, توجد المعانی اولا ثم توجد الالفاظ. پہلے معنی ہوتے ہیں, اس کے بعد الفاظ ہوتے ہیں. اب ڈکشنری والا لکھتا ہے اللہ موجود نہیں ہے. ارے بے وقوف, معنی پہلے ہے نا اللہ کا, لفظ ہے تو پھر کہہ رہا اللہ غیر موجود. ریڈیکیولس. جی توجد المعانی اولا وتوجد الالفاظ بعدها. جی لہذا یہ کہنا اللہ غیر موجود, ریڈیکیولس. اس لیے معنی پہلے پایا جاتا ہے, لفظ بعد میں آتا ہے. جی اللہ کے وجود کی دلیل. مت تو اہم سروس پربھوః, یعنی میں کائنات کی تمام چیزوں کا کاز ہوں. یا یو کین سے دیٹ آئی ایم دا میکر آف آل تھنگس, آئی ایم دا میکر آف آل دیٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ. میں تمام چیزوں کا میکر ہوں, بنانے والا ہوں, تمام چیزوں کا کاز ہوں, سبب ہوں میں. اب سبب کا سبب کہاں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں, اہم سروس پربھوঃ مت سروم پرورتتے,
مجھ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورتتے مانے ہوتی، ورتتے ہوتی ہیں، مجھ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مجھ سے پیدا کی ہوئی ہیں جی. اور متا متا کتا پرتے، کتا پرتے بولتے ہیں ایسا مان کر، مت مانے فکر، اتی متا، اتی مانے ایسا، ایسا متا مان کر، جیسے کتا کر کے، ایسا مان کر بھجنتے مام میری عبادت کرتے ہیں کون؟ بودھا، جن کے پاس عقل ہوتے، اولی الالباب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الالباب جو ہوتے ہیں عقل مند، اسی وجہ سے قرآن میں جہاں بھی توحید کا بیان ہے وہاں آگے اولی الالباب ہے، اور جہاں پر شرک کا بیان ہے جہالت کا تذکرہ ہے، وہاں جہالت کا جی. یہ تو دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی توحید ہے کہ ایشور واد ہے، اور سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی شرک ہے. ہٹاؤ اس کو چلو ہٹو وہاں سے جی. تو دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی توحید ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی شرک. وہ کہہ رہے ہیں اہم سروس پربھوہ مت سروم پرورتتے اتی متا بھجنتے مام، مام من مجھ کو، آبجیکٹو کیسے ہو، ایسا مان کر مجھ کو جو پوجتے ہیں، بھج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جی. بودھا، بدھ مانے عقل مند، وائز مین عقل مند. تو وائز مین جو ہے بودھا جمع عقل مند لوگ ہیں. اتی متا بھجنتے مام بودھا بھاو سمنوتا ود آل ڈیووشنز، پورے اخلاص کے ساتھ. دیکھیے یہاں بھی عبادت ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو، اگر عبادت نہیں، ڈیووشن نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے جی. دیکھیے آپ تمام کائنات کا خالق وہی ہے، تمام کائنات کا میکر ہے وہ، تمام کائنات، تو اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جی. تیسرا شلوک دیکھیں جی. یو مام جمنا دمچا ویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپئی پرموشوتے جی. جو مجھ کو اجم مانتا ہے، اجم مانے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے، اجنم برتھ لیس مانتا ہے مجھ کو، برتھ لیس، میری پیدائش. اب دیکھو سورہ اخلاص دیکھو، قل هو اللہ احد، یا واحد نہیں لائے گا، احد صرف اللہ کے اوپر بولا جاتا ہے. سمد قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، سمد بھی کسی کے اوپر نہیں بولا جاتا، السمد کسی کے اوپر نہیں بولا جاتا. لم یلد ولم یولد، ایک سوال یہ ہے کہ لم یلد پہلے ہے لم یولد بعد میں کیوں ہے؟ لم یلد مانے اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جی. اور ولم یولد وہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو لم یلد پہلے کیوں ہے، لم یولد بعد میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مشرکین جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں. مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ہیں. لہو ولدن یہ سب مانتے، لیکن کسی نے کبھی نہیں کہا لہو ابن، اس کا کوئی باپ. کسی نے کہا تو بتائیے. سبھی ہیں جتنے مشرکین ہیں کہ اس کی اولاد ہے، لیکن کسی نے کہا کہ اللہ کا باپ ہے. لہذا پہلے ان کی تردید کے لیے لایا گیا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو پہلے رد کیا گیا. یہ ترتیب ہے، یہ بڑی عجیب حیرت انگیز سورہ کریمہ ہے جی. اب آپ خالی منڈی مت ہی لاؤ، ہاں یہ ساری چیزیں سنے ہونے تھوڑی ہو گئے جی جی. خالی منڈی مت ہی لاؤ، یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں، سب قرآن حکیم کے گہرے مطالعے پر مبنی ہے جی. بیسٹ ہے اس کو. یو میں یہ وہ یہ ہے اصل میں، آگے ماں آنے کی وجہ سے یو ہو گیا. یہ یو یہ یم یو، جیسے عربی میں کہتے ہیں الذی جو، وہ جو یہ یو یہ یم یو یان این یابھیام یہ یسما یابھیام یبے اسمات یس یو ایشام یسمن یو ایشو. پسینہ چھوٹ جائے گا، پسینہ چھوٹ جاتا، ٹوٹل پسینہ چھوٹ جاتا اچھے اچھے اسکالرز کا. تو یہ جو ماں مجھ کو اجم یہ مانتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے، میں لم یولد میرا جنم نہیں ہوا، اجم، اور انادی اول ہوں میں، یعنی مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے.
اب جب اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ انادی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اول ہے، تو پھر دنیا بھر کے جو سوالات اٹھتے ہیں کہ بھئی اس کو کس نے پیدا کیا، اس سے پہلے کون ہے، اس سے پہلے وغیرہ بیوقوفی ہے. تو یومام جمنا دمچا ویتی لوک مہیشورم، کہتا مہا ایش ہے، مہا مانے بڑا، برابر، اور ایش مانے قدرت، اور ور مانے والا، ور مانے والا، سروور، سرس کہتے ہیں پانی کو، اور ور مانے والا پانی والا، مراد تالاب، لیکن پانی والا ہے مہیشور. تو مہا پلس ایش پلس ور، جی مہا مانے بڑا، اور مہیش کیسے ہوا؟ آ پلس از اکول ٹو اے، آد گڑا پانی سوتر ہے، آ پلس از اکول ٹو اے، جی مہیشورم، میں القادر علی کل شیء. مہیش کا مطلب ہوتا ہے القادر، سب سے بڑا قدرت، سب سے بڑی قدرت والا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے، مجھے برتھ لیس مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاز لیس ہوں، یعنی مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، میں انادی ہوں. اور جو یہ مجھ کو مانتا ہے، ویتی مانے جانتا ہے، ود اس کا روٹ ورڈ ہے، ود مانے جاننا، اسی سے ودیا ہے علم کے معنی میں، ویتی وتا ودنت ویتستا وت ویدوی ودوا ودما، وہ جانتا ہے، وہ دونوں جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، تو جانتا ہے، تم دونوں جانتے ہو، سب جانتے ہو، میں جانتا ہوں، ہم دونوں جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. 9 صیغے آتے ہیں اس کی، جی سنسکرت میں، فارسی کے 6، عربی کے 14، اس کے 9. جی تو ویتی، جو مجھ کو جانتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا، برتھ لیس ہوں میں، اور جو مجھ کو جانتا ہے کہ کاز لیس ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اور جو یہ جانتا ہے کہ میں مہیشور ہوں، القادر ہوں، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا، یعنی کاز آف دا کازز، میکر آف آل تھنگس، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا. تو اسم موڈھا، دس از اے وائز مین، یہ عقل مند ہے. دیکھو یہاں کہا گیا کہ اولو الالباب میں سے ہے، اس لیے کہ توحید کا بیان ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ جہاں توحید کا بیان آتا ہے کہتا ہے یہ ماننے والے عقل مند ہے، اور جہاں شرک کا بیان آتا ہے کہتا ہے سب سے بڑے، سب سے بڑے بیوقوف ہے یہ. اسم موڈھا، سم موڈ کا معنی ہوتا ہے، سم موڈ کا مطلب ہوتا ہے جاہل، اور اسم موڈ آ سے نفی ہو جاتی ہے، اسم موڈ سب سے بڑا عقل مند ہے. اسم موڈ سمرت ایشو، تمام انسانوں میں، مرد کا مطلب ہوتا ہے مورٹلز، جن کو زندگی دی گئی، تمام چیزیں. تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عقل مند وہی ہے جو مجھے اجنما مانتا ہے، برتھ لیس مانتا ہے، کاز لیس مانتا ہے، القادر مانتا ہے. تو سرو پاپئی پرمچیتے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی یہ تو رہا چندش لوگوں کا معاملہ. اب آتے ہیں توحید جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن ما أنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه، رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. راویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ میں لشکر بھیجنا ہوا، تو ایک کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا. اب وہ لشکر لے کر کے گئے، تو کمانڈر جو ہوتا نماز وہی پڑھاتا تھا. تو اب یہ جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں کچھ بھی پڑھتے ہوں، قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے. لوگ خاموش رہے کہ بھئی ہر رکعت میں سورہ کے بعد بیچ میں قل هو اللہ لے آتے. اس وقت انہوں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. فلما رجعوا when they returned، جب وہ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اے اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. نکتہ یہ ملا کہ کوئی بھی مسئلہ شریعت کا درپیش ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، دربار نبوی. حدیث کی طرف آؤ. جی حدیث کی طرف آؤ. آج ہمارے درمیان نبی نہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، لہذا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کہیں ڈاؤٹ فل ہوئے آپ، تو حدیث کی طرف آئیں، دیکھیے نبی کی طرف آئے، ایک ایک نقطے لکھتے رہو. جی فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول وہ ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ لے آتے بیچ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہی سے پوچھو. سلو،
آسک ہم، جاؤ ان سے پوچھو لأي شيء يصنع ذلك، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ آئے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہم نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھ لیا ہے، اور نبی یہ فرما رہے جا کر آپ سے پوچھا جائے، لہذا آپ سے پوچھ رہے کہ ہر نماز میں آپ کچھ بھی پڑھیں قل هو اللہ ضرور اس میں گھسا دیتے ہیں لا کر کے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا لأنها صفت الرحمن، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھے بڑا پیار ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا بول رہے ہیں وہ، کہ انہیں اس سورہ کریمہ سے بہت پیار ہے، اس لیے کہ وہ توحید کا بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروا، ان کو جا کر بتلا دو ان اللہ یحبہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید، لہذا ایک ہے آپ اللہ سے محبت کریں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اللہ محبت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ آپ سے محبت کب کرے گا؟ جب آپ کی توحید اچھی ہو۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، وہ آدمی قل هو اللہ سے پیار کر رہا ہے، قل هو اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور توحید کا بیان ہے، لہذا میں توحید سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ توحید سے یہ محبت تمہاری ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، اور میں یہ بتاؤں، لوگ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کیجیے، ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت کس نے کہا نہ کرو؟ آج لے کر کے جاؤ یہ آیت کریمہ، بہت عجیب و غریب ہے، پڑھتے ہوں گے آپ، لیکن میں ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہوں اس کو۔ پڑھیے سورہ نساء کی آیت، سانس روکے ہیں؟ ہاں؟ سانس روکو ایک دم، ہاں ویسے بھی پن ڈراپ سائلنس الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ، اس کے بعد عجیب بات ہے، آگے انسانیت ہی کی بات کہی جا رہی ہے، اور عجیب بات ہے کہ انسانیت کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر عطف کیا ہے۔ خالی منڈی ہلا رہے ہو یار، اتنی عجیب بات بول رہا ہوں میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے بعد آگے سب انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کو معطوف کیا ہے، معطوف علیہ وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، ایک، اور آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب اور زیادہ سانس روک لو تو میں ایک نکتہ بتاتا ہوں، بہت عجیب و غریب ہے۔ قیامت ہے، محشر ہے، بھائی کو دیکھ رہا ہے آدمی بھاگ رہا ہے کہ کہیں پکڑ لے بھیا تھوڑا سا نیکی دے دو، یہاں اپنی حالت خراب ہے۔ تو یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی، وہ امہ و ابی، ماں اور باپ، وہ صاحبتہ و اخی، محترمہ سب آئی ہوئی ہیں وہاں، وہ صاحبتہ و بنی، کون بھاگے گا؟ پہلے بھائی کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، پھر اس کے بعد محترمہ کا ہے، صاحبہ کا، بیوی، اور اس کے بعد بنی ہے۔ یہ اس وقت ہے بھاگ رہا ہے دیکھتے کرے نیکی نہ دینی پڑے۔ اچھا، ایک ہے ملزم، الزام لگا دیا گیا ہے، اور ایک ہے مجرم، جرم ثابت ہو گیا ہے۔ اب ایک آدمی کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے اللہ کی عدالت میں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو بات میں تھا وہ پہلے آ گیا جی، بھاگنے کا معاملہ تھا تو پہلے اخی تھا، بنی آخر میں تھا، بنی کو پہلے لے آیا گیا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، سب سے زیادہ بیٹوں کے اوپر ہی آدمی خرچہ کرتا ہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور بائی ہک اور بائی کرک ہر ناجائز و جائز طریقے سے اس کو چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بیٹے آ گئے ہیں جن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اس نے، نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی۔ وصاحبتی، دوسرے نمبر پہ محترمہ ہے، ذرا ڈھیلی کرو، کیا جیب، کہاں جانا ہے؟ شاپنگ کرنی ہے کیا؟
بولے میں نے تو صرف قبیل تو کہا ہے، میں نے قبول کیا، بولے تو قبیل تو، ارے قبیل تو کہنے کے بعد ساری چیزیں مجھے دینی ہے تمہیں، ڈھیلی کرو. یہ دوسرے نمبر پہ محترمہ ہے، دوسرے نمبر پہ ان کا تذکرہ ہے جی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اخی، بعد میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. جو پہلے تھا وہ بعد میں چلا گیا، جو بعد میں تھا پہلے آ گیا، برابر ہے. وہ فصیح میرے رب، اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے. یہ میرے بیٹے لے لو مجھے چھوڑ دو، میری بیوی لے لو چھوڑ دو، اللہ مہرارو لے لو چھوڑ دو، مہرارو دے دے رہا. ہاں سن رہی ہیں، مہرارو دے دے رہے ہیں، ہاں بیٹے دے دے، مہرارو لے لو چھوڑ دو. ہاں بھائی ہے، باپ مرا نہیں کہ آستین چڑھا کے آ جاتے ہیں، ورثہ دو، بھائیوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ مال کھانے والے، یہ تینوں کی تینوں ہے، لہذا تینوں کا تذکرہ پہلے نا. وہ فصیلتہ التی تؤوی، پھر پورا خاندان. میرے رب بیٹوں کو لے لے چھوڑ دے مجھے، میرے رب بیوی کو جو چھوڑ دے، یہ بھیا ہے میرے بھائی ہیں، لے لو چھوڑ دو مجھے. پورا خاندان لے لو، فصیلہ الی عشیرہ، پورا خاندان لے لو جن کو وہ پناہ لیتا تھا، میرا چھوڑ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، میرے رب زمین کے سارے لوگوں کو لے لے بدلے میں، مجھے چھوڑ دے. اللہ، آج بڑے سستے میں چھوٹ رہے ہو آپ لوگ، دنیا کی ساری چیزیں دے ہوئے، چھوٹو گے نہیں جی. پکڑ لو مضبوطی سے، یہاں پر ڈھیل دے دی گئی ہے، موقع دے دیا گیا ہے، وہاں موقع نہیں ہوگا. اچھا آپ دیکھیں یہاں، وہاں کیا تھا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اور اب یہاں کیا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وذکر من امہ وابیہ. یہاں ہے کیا؟ لم یذکر، خالی منڈی مت ہلاؤ، یہاں ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ ان المجرم بردو، ان المجرم ایضا لا یستری ولا ذلک. مجرم بھی یہ جرات نہیں کرے گا کہ ماں باپ کے بارے میں بولے فدیے میں لے لو چھوڑ دو. یہ وبالوالدین، اللہ نے فرمایا میری توحید کے بعد جس کے ساتھ اس نے سلوک کو حکم دیا، تیری اوقات ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو فدیے میں دینے کی بات کرے. بھاگنے کی بات آئی تو ام باپ کا تذکرہ ہے، لہا فدیہ دینے کی بات آئی ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر ہے ماں باپ کے لیے، ایسا میں مرتبتہما وبالوالدین احسانا ذکر من امی وابی لا لم یذکر من امی وابی. جی ہاں توحید کے ساتھ ہے. اللہ فرمایا توحید کے ساتھ میں نے جس کا ذکر کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، تو ان کو فدیے میں دینے کی بات کر رہا ہے کہ ماں باپ کو لے لو چھوڑ دو. ہاں ماں باپ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ ماں باپ کا تذکرہ مرتبہ ہے، لعظم مرتبتہما. انڈرسٹینڈ، سمجھے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے معطوف کیا گیا ہے والدین کے حسن سلوک کو جی. وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کا پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، آپ کے ساتھ کہیں بھی صحبت میں بیٹھا ہوا آپ کا دوست، آپ کی بیوی بغل کی، جنب میں پہلو، صاحب بالجنب. کہیں بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورت بچہ لیے کھڑی ہے، قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ خدمت انسانیت یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس عورت کو بٹھا دو، اس لیے کہ وہ صاحب بالجنب ہے، آپ کے پہلو کے ساتھ ہی ہے. وہ کوئی آدمی کھڑا بیمار ہے، صاحب بالجنب، کھڑے ہو جاؤ آپ اس کو بٹھا دو. ہاں ہاں ہاں، یہ دیکھیں خدمت سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سب کے ساتھ حسن سلوک کا، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ خدمت انسانیت ہے. لیکن خدمت انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کی انسانیت کی خدمت کیا ہے وہ دیکھنا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسانیت کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت، پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت، وابن السبیل مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا
خدمت انسانیت. مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت. وما ملکت ایمانکم غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدمت انسانیت. سب سے بڑی انسانیت کیا ہے؟ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اتع ابا القاسم فاسلم فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. اور عجیب بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا ایک یہودی لڑکا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ اکبر سائنٹسٹ ہے حدیث کا. ایک حدیث پڑھو 10 مسئلے نکل. حدیث پڑھے فوائد الحدیث اولا ثانیا تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے حدیث کا. اور میں کہتا ہوں کلما نقر البخاری ازداد محبتا للبخاری. جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا نبی کی خدمت کرتا تھا. اور امام بخاری کس صحابی کی سند لا رہے ہیں؟ انس ہیں. یہ خود 10 سال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ماں لے کر کے آئی تھی. اللہ کے نبی اس میرے بچے کو آپ اپنی خدمت پر رکھ لیجئے. جی آج تو مائیں اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، مگر پہلے دین ہونا چاہیے. دین اگر زندگی میں نہیں تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. کچھ بھی درست نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں اگر دین زندگی میں نہیں ہے. تو اسلام میں نہیں کہتا آپ انجینئر مت بناؤ، لائر مت بناؤ، IITN مت بناؤ، جو ہے ڈاکٹر نہ بناؤ، اور اسی طریقے سے انجینئر مت بناؤ، IAS مت بناؤ، IPS مت بناؤ. اسلام یہ روکتا نہیں، لیکن آپ کی زندگی میں دین ہونا پہلے. نہیں تو پھر آپ میں اور ایک عام اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جی تو یہ حضرت انس ہے. 10 سال کی عمر میں ان کی ماں لائی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہ اللہ کے رسول کی خدمت کو قبول کیجیے. اور 10 سال تک آپ خدمت میں رہے. اور انہی سے روایت ہے خدمت کرنے والا وہ روایت کر رہا ہے یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک یہودی کو دیکھ رہے ہیں آپ، فقات دیکھ رہے ہیں حضرت امام بخاری کی. تو ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کی خدمت کر رہا تھا. وہ بیمار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے اس کے گھر گئے. اللہ اکبر. جو اتنی بلندی پر گیا ہو معراج میں جہاں کوئی انسان نہ پہنچا ہو، کسی غیر مسلم کے ہاں جا کر کے اس کے بچے کی عیادت کر رہا ہو، اس سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہو سکتی؟ وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے آپ پہنچے. اور بیٹھتے ہی آپ کو ایسا لگا کہ شاید یہ بچ نہ سکے. آپ نے فرمایا فقال اسلم. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آدمی کو توحید کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے. جی فقال اسلم. تو اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہو. فنظر الی ابیہ وهو عنده. باپ بھی اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. دیکھا ابا کیا بولتے، اسلام لاؤں کہ نہ. باپ نے بھی کہا اتے ابو القاسم. ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں قبول کر لو. اسلام قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وہاں سے یہ کہتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا. آگ سے. گویا اسلام اگر زندگی میں، توحید اگر زندگی میں نہ آئے تو آدمی آگ سے نہیں بچ سکتا. یہ توحید کی برکت ہے جی. اور یہ فطرت ہے. فطرت ہے جی. اگر آدمی توحید قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، تو وہ فطرت کے خلاف فطرت کے خلاف جنگ کرا. دلیل یہ حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ هل تحسون فیہا من جدعاء ثم یقول واقرؤوا ان شئتم فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
ان الفاظ کے ساتھ مسند احمد کے اندر یہ روایت لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ فطرت سے مراد توحید ہے، بعض لوگوں نے کہا فطرت سے مراد اسلام ہے. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. چاہے اسلام کہہ لیں چاہے توحید کہہ لیں، بات ایک ہی ہے جی. تو کل مولود یولد علی الفطرہ، یہی وجہ بچہ اگر مر جائے جنتی ہو، چاہے غیر مسلم کا بچہ ہو جی. اب یہ بچہ پیدا ہوا توحید کے اوپر، فابواہ یحودانی، ماں باپ یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، آتش پرست بنا دیتے. پتہ یہ چلا کہ توحید اصل ہے، فطرت ہے، اور شرک باہر سے آتا ہے. گھسپیٹھیا ہے، باہر سے آتا ہے، شرک باہر سے آتا ہے، توحید اصل ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جب شرک باہر سے آتا ہے تو ذرا صحبت مشرکین کی مت اختیار کرو، کہیں تمہاری توحید گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے کہ صحبت کا آدمی کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے گلستاں، وہ پڑھائی جاتی تب تو بہت جگہ نکال دی گئی یہ کتاب، بہت پیاری. اس میں ایک لکھتے ہیں، بہت غور سے سنو، کہتے ہیں میں ایک دوست کے ہاں گیا، گرمی بہت زیادہ تھی، پنکھے تو تھے نہیں، بولے پانی وانی دینے سے پہلے یار مجھے نہلا دے. پہلے صابن تو تھا نہیں، مٹی دی انہوں نے، اس میں کچھ خوشبو تھی، مٹی وٹی رگڑ لیتے. پہلے دیکھو عورتیں اپنے بال دھلتی تو وہ چکنی مٹی سے، ساری جوئیں اب تو میرا جوئیں نہیں پڑتی، ایسی عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں. 10 دن نہ نہائیں، برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، بال نہ دھوئیں جو جوئیں پڑ جائیں. اور جنت کی عورتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر، ازواج مطہرہ، جوئیں نہیں پڑتی ان کے بالوں میں، ازواج مطہرہ. ہاں تو کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم. بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ میں نے نہانے کے لیے جب کہا تو میرے دوست نے ایک مٹی لا کر کے دی، جب میں نہانے لگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی نے کہا وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو وہی ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہوا خاکم کی ہستم، میرے دوست کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں. تو گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاویز تو مستم. بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. اگر مٹی پھول کے ہمراہ رہ کر خوشبودار ہو سکتی ہے، مٹی اثر قبول کر لیتی ہے جماد ہو کر کے، جی جماد سے اثر قبول کر لیتے ہیں، تو انسان جو کہ حساس ہے دوسری چیز کا اثر کیوں نہ قبول کر سکتا. لہذا صحبتیں جان کر اختیار کرو، قیامت کے دن کہنا نہ پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس میں موبائل جو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں ان کا رد ہے یہاں. کن کا؟ موبائل غلط طریقے سے جو یوز کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں رد ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا فلانا رفیقہ نہیں ہے، خلیل. خلال کہتے ہیں کہ جب وضو بناؤ تو داڑھی میں خلال کر لو، تخلیل اللحیہ، یعنی ایک ایک بال ذرا بھیگ جائے، یعنی بال کی جڑوں تک پہنچ جائے. تخلیل کا مطلب ہوتا ہے بال کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے. خلا کا مطلب ہوتا ہے محبت انسان کی ہر رگ کے اندر پیوست ہو جائے. موبائل کی محبت ایسے ہی ہے، خلیل ہے، رفیق نہیں ہو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جی فلاں کو میں نے خلیل نہ بنایا ہوتا. موبائل رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، ہاں لے کر بیٹھ. اس موبائل نے سب کو تنہا کر دیا ہے. 5-6 دوستوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے 5-6 دوست ہم لوگ بیٹھتے تھے تو آپس میں بات کرتے تھے، جھگڑا لڑائی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اب تو بیٹھا
وہ اپنے میں گم ہے، وہ اپنے میں گم ہے. یعنی اس موبائل نے بالکل تنہا کر دیا ہے محفلوں کو. اس نے انفرادیت دے دی بالکل. پورا آدمی تنہا ہو گیا، تنہا کر دیا اس نے محفل کو. خطرناک. تو قیامت کے دن کہنا نہ پڑے کہ صحبت اختیار کی تھی موبائل کی، اور اس موبائل کے ساتھ غلط یوز کی وجہ سے یہ تباہی آ رہی ہے، ہم گمراہ ہو گئے. جی لقد اضلنی عن الذکر. سب سے پہلے تو یہ ذکر سے ادھر ادھر پھر جاتا ہے. اذان ہو رہی ہے کوئی مطلب نہیں، نماز ہو رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، ذکر سے تو اولاً غافل ہو جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیز ہے. تو کہیں چلانا نہ پڑے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو دوستی کا اثر پڑتا ہے. موبائل آپ کو خراب نہ کر دے، ذکر سے غافل نہ کر دے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تو اب وہ حدیث دیکھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر. باہر سے شرک آتا ہے. صحبت اگر ماں باپ کی نصرانیت ہے، نصرانی ہو جاتا. آتش پرست ہیں تو آتش پرست ہو جاتا. یہودی ہے تو یہودی ہو جاتا. ثم یقول، پھر کہتے ہیں یوقروا ان شئتم، اگر چاہو تو یہ پڑھ لو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جی غلط صحبت سے فطرت دب جاتی ہے، اور جو غلط چیز ہے، باطل چیز ہے، وہ اوپر آ جاتی ہے. توحید چیز ہے، اگر اس کو آدمی نے اپنا لیا اللہ اکبر. اور یہ فطرت ہے. جیسا کہ فطرت کیسے ہے؟ جب تک آدمی مسرت میں رہتا ہے، بہت غور سے سنو، لے جاؤ. جب تک آدمی خوشحال رہتا ہے تب تک اللہ یاد نہیں آتا، اور جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے سارے لوگوں کو بھول جاتا ہے، صرف اللہ یاد آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ. ضلع کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے، عربی کے طالب علم ہوں، مزہ آ گیا مجھے. وَإِذَا مزہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. عجیب و غریب کتاب ہے یہ. وَإِذَا بر میں تھا، بر کہتے ہیں خشکی پر. خشکی پر آدمی کو زیادہ ڈر ور نہیں لگتا، لیکن جیسے بحر میں آتا ہے، دریا میں، تو اس کا جی ڈولتا رہتا ہے، کہیں نائے پلٹ نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. ٹائٹینک تباہ ہو گئی تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہیں وہ کبھی بھی الٹ جاتی ہیں، تو جی ڈولتا رہتا ہے. اس کو بر میں رہتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو، لیکن بحر میں آتا ہے تو اب بحر میں آیا اور مسکم الضر، تم کو کسی مصیبت نے آ لیا، طوفان آ گیا. اب گئے کہ تب گئے؟ تو ظل من تدعون الا ایاہ، جن کو تم خشکی پر پکارتے تھے نا، اللہ کے علاوہ سب غائب ہو گئے. جیسے گدھے کے سر سے تین غائب ہو جاتے. ظلہ کا لفظ عجیب و غریب ہے. سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، پاگل کر دینے والی کتاب. ظلہ گم ہو جانا، کہتے ظال ہے، گم ہے. یہ جانا تھا بمبئی، چلا گیا حیدرآباد، راستہ گم ہو گیا اس کا، کہیں کا کہیں چلا گیا. تو ظل من تدعون، جن کو تم پکارتے ہو سب کے سب ہوا ہو گئے، غائب ہو گئے. یاد کون رہا؟ الا ایاہ، صرف اللہ یاد رہتا ہے. اور تمہاری بدقسمتی یہ ہے، تم اتنے کمینے، اتنے بدماش ہو. فلما نجاکم الی البر آرستم، صرف اللہ کو پکارتے ہو، سارے غائب ہو جاتے. پھر جب اللہ تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. تو وکان الانسان کفورا، اللہ فرماتے دیکھو انسان کتنا ناشکرا ہے. اللہ مصیبت میں ہم یاد رہے، اور جب مصیبت کے اندر ہمیں پکارا، ہم نے نجات دے دی اس کے دکھ کو دیکھ کر کے. باہر جب خشکی پر پہنچا تو ہم بھول گئے. جب مشکل میں تھا تو سب غائب ہو گئے سوائے میرے، میں ہی یاد رہا. اور جب میں نے مصیبت سے نجات دے دی تو مجھے غائب کر دیا انہوں نے، صرف ان کے معبودان باطلہ یاد رہ گئے. یہ عجیب و غریب فطرت ہے انسان کی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي تو پتہ یہ چلا کہ فطرت آدمی کی بدلتی نہیں ہے، فطرت دب جاتی ہے. دیکھو مصیبت کے وقت تو فطرت اوپر آ گئی، یہ نقطہ یاد رکھا جائے فطرت کے بارے میں. جی دب جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھا گیا کہ گنڈے کو کسی کے پیٹ میں چاقو گھساتے ہوئے اس کو ذرا برابر رحم نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے زبان دے دی ہے، میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں. ارے بھائی، تو پیٹ میں کسی کے چاقو گھساتے ہوئے تو ڈرتا نہیں ہے، اور اپنی بات پر ہے.
کہتا ہے کہ میں نے زبان دے دی ہے، میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے آدمی کو ابھر آئی. ایک سنگ دل آدمی ایک غریب آدمی کو دیکھتا ہے، مفلس سے بھوکا ہے، تو سنگ دل سے سنگ دل آدمی جیب میں کچھ بھی رہتا ہے، گنہگار سے گنہگار آدمی اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیتا ہے. یہ فطرت ہے آدمی کی، جو اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے اوپر آ گئی ہے، جو دب گئی تھی. بدلتی نہیں ہے، دب جاتی ہے. تو کل مولود یولد علی الفطرہ. جی ثواب کتنا ہے وہ دیکھیے. چلیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ أتدري حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے. اب یہ حضرت ابن عباس ہیں، وہ معاذ ابن جبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان لو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جی اور اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ اس کو عذاب نہ دے. اس کا مطلب ہے عذاب سے اگر بچنا ہے، جہنم سے چھٹکارا پانا، تو ایک ہی طریقہ ہے، بیس پکڑ لو ایمانیت کی، بیس آف فیتھ، توحید. اتنے خوش ہوئے حضرت معاذ، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات بولوں. کہا کہ بول. کہا کہ افلا ابشر بہ الناس، جا کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہوں، خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس بخش دیے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبشرهم فیتکلوا، ان کو خوشخبری مت سناؤ، اسی پر تکیہ کر لیں گے، وہ بھروسہ کر لیں گے. ہاں کہ بس توحید پکڑے رہو، گناہ کتنے بھی کر لو ہاں تو چلے گا. لہذا ان کو خوشخبری مت دو. حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ بخش دیا جائے گا. جی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ زیادہ غصے میں ہوا، جی سوال آ گیا اس کا، تو پھر ایک راستہ اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، یہاں بچ جائے گا. جی لیکن سفارش بھی کس کی ہوگی؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبي دعوته واني اختبات دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا، بہت ساری دعاؤں کو، لیکن تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے، جو مانگو گے دیا جائے گا، ضرور قبول کروں گا. بہت ساری دعائیں نبی کی قبول نہیں ہوئی. جی کہتے ہیں کہ عطا کر دیا تو دے رہے ہیں، عطا کر دیا تو دے رہے. یہاں نبی کہہ رہے کہ اے اللہ ایک دعا ہے تجھ سے کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی. تو بہت سارے انبیاء کی بہت ساری دعائیں قبول ہوئی، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، مضمون ہے، وہ گارنٹیڈ ہے. کیا؟ تو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا گارنٹیڈ تھی، دنیا میں مانگ لی اور دعا پوری ہو گئی. لیکن نبی نے فرمایا لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے. شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے استاذ ہیں. اختبأ الفار فی جحرہ کہا جاتا ہے، چوہا اپنی بل میں گھس گیا. تو چوہا جب اپنی بل میں گھس جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہی. وہ کائے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اب سارے امتی خوش ہو گئے،
بخش دیے جائیں گے، دعا گارنٹیڈ ہے. آگے اسی شبہ کا جواب ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. اگر کسی نے شریک کیا اللہ کے ساتھ تو نبی کی سفارش کے دائرے میں نہیں آ سکتا. گویا کہ مشرک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. اب علماء کے لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے. علماء کے لیے چلیے وہ حدیث پہلے پڑھتے ہیں. وعن عدی بن حاتم، غور سے سنیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا. عدی بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يعص الله ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمیر فقد غوی. رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر اس روایت کو کتاب الجمعہ کے اندر ہے، چیپٹر جمعہ کا ہے. جی عدی بن حاتم کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے تھے. چلو اب ان کے بارے میں ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں، اور اس میں بھی شرک کا ایک زاویہ ہے. اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذی في کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں. کون راوی ہے؟ وہ جو روایت ابھی پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہے وہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے گلے میں سونے کی یعنی کراس میڈ آف گولڈ، یعنی کراس لائک دیٹ، تو یہ سونے کی تھی سلیب، اور میں یہ پہنے ہوئے پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن یا عدی، اس بت کو. سوال یہ ہے کہ وہ گلے میں تو وہ خالی کراس ڈالے ہوئے تھے نا. نبی کریم کہا، بات کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ڈورا. بولے بابا کا ڈورا ہے وہ ہزار کا. ہاں یہ کیا باندھے ہوئے؟ بولے امام ہے یہ. بولے یہ کیا لٹکا ہے؟ بولے تعویذ ہے یہ. اچھا مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ اس دھاگے کا نہیں، ڈورے کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا نہیں ہے، بلکہ اس تعویذ اور اس دھاگے اور اس امام ضامن سے جڑے ہوئے عقیدے سے ہے کہ یہ ڈورا، یہ دھاگا بنا لیتا ہے، بگاڑ لیتا ہے. اچھا ایک نکتہ اور بتاؤں، یہ لے کر کے جاؤ. کہتے ہیں کہ ڈرائیور سے بھی تو مدد مانگتے ہیں آپ، گاڑی لے آ، کہتے ہیں وہاں پانی رکھا ہوا ہے، اے بوتل ذرا اٹھا کر کے لانا. مدد لے رہے ہیں کہ آپ نہیں لے رہے؟ مدد لینا مباح اذا وجدت اسبابہ، جب سبب پایا جائے تو مباح ہے، اور جو سبب نہ پایا جائے، جیسے شریعت نہ کہے اور طب بھی نہ کہے. جیسے میں یہ کہوں دس از مائی ہینڈ کرچف، یہ جو ہے میری دستی ہے. آپ کون؟ بولے آئی ایم اے پیشنٹ آف کینسر، کینسر کا مریض ہوں. یہ لے جاؤ اور اپنے سر پر ڈال لو، آپ کا کینسر دور ہو جائے گا. اب بتائیے اس کینسر کے بارے میں، اس ہینڈ کرچف کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ کینسر کے مریض کے سر پہ ڈال دو تو کینسر دور ہو جائے گا؟ یا ڈاکٹر نے کہا ہے؟ سبب پایا ہی نہیں گیا، نہ شرعی اور نہ طبی. لہذا کوئی یہ کہہ دے کہ بابا نے چونکہ پھونک پھانک کر کے دیا ہے لہذا اس سے شفا ہو جائے گی، غلط ہے. یہ سبب موجود نہیں ہے. جی ایک آدمی زندہ ہے، اس سے مانگ رہے ہیں آپ، اور ایک آدمی مر گیا ہے، تو حی اور میت میں فرق نہیں ہے، ظاہر ہے یہ قیاس کا اسمال فارق ہے. تو اجیدت اسباب، اگر سبب پایا جا رہا ہے تو جائز ہے، اگر سبب نہیں پایا جا رہا ہے ناجائز ہے. ما فوق الاسباب اگر ہے تو جائز نہیں. تو مسئلہ اس صلیب کا نہیں ہے، مسئلہ اس دھاگے کا نہیں، اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس سے کچھ چیزیں بن جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کہا، جبکہ اس صلیب کی پوجا تھوڑی کر رہے تھے، گلے میں لٹکائے ہوئے تھے کہ اس سے جیسے تعویذ لٹکائے ہوئے آدمی، امام ضامن باندھے ہوئے، ڈورا لٹکائے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، اس وقت
اور عدی کہتے ہیں اس وقت میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سمیت یقرأ فی سورۃ برات، سورہ برات کی سورۃ توبہ کی آیت پڑھ رہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ حضرت عدی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو کہاں رب بنا رکھا، ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بولو کہ وہ کسی چیز کو بے دلیل حلال کہتے تو حلال مان لیتے ہو؟ بولے ہاں یہ تو ہے۔ کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو حرام مان لیتے ہو؟ بولے ہاں مان لیتے ہیں۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ادیب نے حاتم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ بھی رب بنانے کے مرادف۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ ادیب نے حاتم کہتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی جو ہے لیکچر کے لیے کھڑا ہوا، خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے تقریر شروع کی۔ تقریر میں بولا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دیکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وا اینڈ لگایا بیچ میں رسول اور اللہ کے، اور وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، وہاں واو نہیں لگایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب انت، کتنے بڑے مقرر، کتنے خراب قسم کے مقرر ہو تم، بیس تم کتنے برے خطیب ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا، کوئی اگر خلاف توحید بات کر رہا ہو تو آپ اسے روک دیں، ڈانٹ دیں، کیا کر رہا ہے تو، توحید اتنی نازک ہے، ہاں جی 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 جی، ایسے ہی آدمی نہیں بخشا جاتا، بہت ہی نازک ہے۔ کہتے نہیں وہ میر نے کہا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اللہ بڑی بات کہا اس نے۔ تو توحید بھی ایسے ہی نازک ہے، شیشہ گری ہے۔ آفاق کی لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، بہت پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہے۔ اور بالکل صحیح کہا اس نے، اس لیے کہ شرک ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، دبیباً نمل ہے، یہ چیونٹی کی چال ہے، سنائی دیتی ہے چیونٹی چلتی ہے تو ایسے ہی ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لہذا پوری زندگی توحید کی حفاظت کریں کہ کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہو رہی ہے جو شرک کی قبیل سے ہے، جو ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ جی بہت نازک ہے یہ۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا تھا، صرف وَمَن يَعْصِهِمَا کہہ دیا تھا، واو ہٹا دیا تھا، جہاں اطاعت آئی وہاں واو لگا دیا تھا، اور جہاں نافرمانی آئی وہاں ایک ساتھ جوڑ دیا اس نے، وَمَن يَعْصِهِمَا، جو دونوں کی نافرمانی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برا خطیب ہے تو، قل یہ بول وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، واو لگا بیچ میں۔ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستوی ہو گیا، ایسا کیسے؟ یہاں تو توحید میں واو نہیں لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کتنا برا خطیب ہے۔ اب یہ حدیث ان پر فٹ کر دیجئے، اگر ایسا کہے بیس الخطیب انتا بیس الشاعر انتا، تو کیسا برا شاعر ہے، برا شاعر ہے۔ واو کی فصل نہیں لگائی، اللہ اور اس کے رسول کو ایک کر دیا اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ایک کر دے رہا ہے تو کتنا برا خطیب۔ اچھا ایک جگہ واو لگا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، دیکھیں یہاں واو نہیں لگا تو ڈانٹ کھایا، اور ایک جگہ ایک صاحب کو واو لگانے پر ڈانٹ کھا دی، ڈانٹ لگا دی۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے، حدیث اس طرح، وان حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قولوا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا شاء اللہ ثم شاء فلان، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے، راوی حضرت حذیفہ۔ اس نے کیا کہا کر کے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو کہ اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، ہاں دیکھو اور لگا رہا ہو، اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا اور لگا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غلط ہے یہ، یہاں واو لگانا، سما لگاؤ یہاں،
یہاں اینڈ نہیں لگے گا، دین لگے گا، دین پھر قولو شاء اللہ ثم شاء فلان، اس لیے کہ واو اگر لگاؤ گے تو گویا کہ جب واو آتا ہے تو فعل میں دونوں شریک ہوتے ہیں، جیسے جا زید و بکرن، آئے زید اور بکر، گویا مجیت دونوں کے لیے ثابت ہے۔ اس کا مطلب شاء اللہ و شاء فلان، یعنی دونوں کی مشیت ایک ہے، جبکہ انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو دونوں کو کیسے تم نے ایک کر دیا؟ سما بولو پھر جو چاہے۔ اللہ اکبر، توحید اتنی نازک اور اتنی باریک ہے، بالکل پلسرات پر چلنے جیسا ہے۔ اچھا، پلسرات پر بات آئی، توحید سے متعلق وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں یہ پل کیسا ہے؟ جی بس بات ختم کر رہے ہیں، بہت پیاری بات ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ایک پل ہے، پل سرات، وہ جہنم کے اوپر نصب ہے، اور جانتے ہیں یہ پل دو خطرناک چیزیں لیے ہوئے ہیں، مکمل اندھیرا ہے ایک، اس پل پر مکمل اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے ایک، اور دوسرے سلیپری ہے، پھسلواں ہے، قدم قدم پر آدمی پھسل جا رہا ہے، اور تیسرے چڑھان ہے۔ جی جنت اوپر ہے نا، اعلیٰ علیین پر، جہنم نیچے ہے، تو گویا کہ یہ راستہ مکمل ڈارک ہے، فل آف ڈارکنس، اور دوسرے سلیپری ہے، قدم قدم پر پھسل جائے گا آدمی، اور تیسرے چڑھائی ہے، اس لیے نیچے سے اوپر جانا ہے، آدمی نیچے سے اوپر جائے تو تکلیف ہوتی ہے چڑھائی میں۔ اب یہاں ایک تو نور کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اندھیرا ہے نا۔ ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، فَيُؤْتِيهِمْ نُورَهُمْ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، آدمی کو نور ملے گا اس کے اعمال کے بقدر، اعمال جتنا اچھا کریں گے آپ کو روشنی اتنی ملے گی۔ ایک آدمی ایسا ہوگا انگوٹھے کے برابر روشنی ہوگی، وہ آگے دیکھے گا پھر آگے بڑھے گا، پھر آگے بڑھے گا، دیکھے گا، اتنا کم نور ہوگا، جیسا عمل ویسا نور۔ اور کچھ لوگ لٹک جائیں گے، ایک پیر آنکڑے میں لٹکا ہوا پھنس جائے گا اور یہ لٹک جائے گا، پتہ نہیں کب تک لٹکا رہے گا آنکڑے میں، جی دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے، اور کچھ لوگ پھسل جائیں گے، پھسل۔ تو اب نور چاہیے اس کے لیے، جتنا نور اتنی تیزی، روشنی جتنی ہوگی اتنی تیزی سے جائے گا نا، اور سلیپری ہے تو اعمال نور ہیں، جتنا عمل کرو گے اتنا نور ملے گا، اور سلیپری ہے راستہ، پھسلواں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ثابت رہنے کے لیے قول ثابت چاہیے، عقیدہ چاہیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے ساتھ عقیدہ ہو تو عمل آپ کو نور دے گا اور عقیدہ آپ کو پھسلن سے بچائے گا۔ وہاں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو عمل اور دوسرے عقیدہ، تب آپ اس پل سے گزر پائیں گے۔ ہر ایک کو گزرنا، نبی کو، ولی کو، سب کو گزرنا ہے وہاں سے۔ جی ہاں چلیے جناب، بہت ہی عجیب و غریب عنوان ہے یہ، پھر کبھی انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں توحید پر کاربند رہیں، موت آئے تو توحید کے اوپر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ حضرت العلامہ مولانا حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کا خطاب ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے، اسی سلسلے سے دو اہم اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ علامہ حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کا پروگرام ضلعی جمعیت اہل حدیث سیونی کی جانب سے جو بہت مخصوص تربیتی پروگرام ہوگا برائے علماء کرام، 12، 13، 14 مئی 2023 انشاءاللہ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ کا یہ تربیتی پروگرام ہوگا، اور ساتھ ہی 4 فروری 2023 کو کوہ نور لان میں ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ملک کی نامور شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں، آپ حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اب میں والنٹیئر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ انتہائی پرسکون ماحول میں
عوام کو، سامعین کو پارکنگ کی طرف لے جائیں اور گاڑیوں کو انتہائی نظم و نسق کے ساتھ باہر نکالیں. بہت پرسکون اور امن اور شانتی کے ساتھ سارے سامعین کو باہر روانہ کریں. کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی زحمت نہ ہونے پائے، اس کا ہر آدمی خیال رکھے. گاڑیاں اطمینان سے نکالیں. خواتین بھی تھوڑا صبر سے کام لیں. بہت اطمینان اور سکون سے جلسہ گاہ سے جانے کی کوشش کریں. چونکہ عوام بہت زیادہ ہے اور روڈ تنگ ہے، لہٰذا بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے آپ حضرات جو ہے جلسہ گاہ سے تشریف لے جائیں. اب میں مقامی جمعیت اہل حدیث کے جملہ ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت اور کوشش کے ذریعے سے اس کامیاب پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ رب العالمین ان تمام نوجوانوں کی محنت کو قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور مجلس کے اختتام کی دعا فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. انتہائی سکون کے ساتھ